SEO بلیو فائر کا آج پہلا چمکتا دمکتا دن ہے اور امید ہے کہ آپ توجہ، دلچسپی اور اعتماد کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اس دوران بالکل اجرت کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ صبر و تحمل اور دل جمعی کے ساتھ درجہ بدرجہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو دوبارہ دیکھ کر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہاں جو ہم پہلے دن جن چیزوں کو جانیں گے وہ سرچ انجن کے بارے میں ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پوائنٹس موجود ہیں جو ہم نے پہلے دن اس کی اسٹڈی کرنی ہے اور سارے کے سارے سرچ انجن سے متعلق ہیں۔ چونکہ SEO کی فیلڈ کا تعلق سرچ انجن سے زیادہ ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ سرچ انجن کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ سرچ انجن ہے کیا، وہ کب سے ہمارے سے وجود میں آیا، اس کی آپٹیمائزیشن کیسے کی جاتی ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے لیے جو یہ دیے گئے پوائنٹس ہیں اس کو درجہ بدرجہ ہم جانیں گے۔ اس میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ سرچ انجن کیا ہے، سرچ انجن کی تاریخ، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیا ہے، سرچ انجن کی ضرورت کیوں ہے اور سرچ انجن کام کیسے کرتا ہے۔ تو آئیے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سرچ انجن کیا ہے۔ سرچ انجن کیا ہے اور اس کی کیا تعریف ہوتی ہے، اس کو ہم یہاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ زیر نظر تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی سی لائبریری ہے اور ان لائبریری میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں۔ اگر ہم کو اپنی کوئی ریکوائرڈ انفارمیشن کے لیے اس لائبریری میں جانا ہو تو یقیناً ہم یہ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی ہزاروں کتابوں میں اپنی مطلوبہ انفارمیشن کیسے حاصل کروں۔ انفارمیشن مل جائے گی، یقیناً مل جائے گی آپ کو، مگر اس میں کتنا وقت درکار ہوگا یہ کہنا مشکل ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ ایسی کوئی چیز ہوتی کہ ان ہزاروں کتابوں میں سے مجھے اپنی مطلوبہ انفارمیشن پلک جھپکتے ہی وہ سامنے لا کر حاضر کر دے۔ اور جب انٹرنیٹ معرض وجود میں آیا تو اس سے کہیں پہلے ہی اس بات کو سوچا جانے لگا کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ انٹرنیٹ پہ نہیں بھلے عام زندگی میں بھی وہ ہم کو انفارمیشن جلد از جلد ممکنہ وقت میں لا کے دے دے۔ جب انٹرنیٹ آیا تو اس وقت بھی یہ بات ذہن میں رکھی گئی کہ ایسی کوئی چیز ہو جو اس انٹرنیٹ پہ قابل عمل ہو اور تیزی کے ساتھ ہم کو ہمارا مطلوبہ نتیجہ سامنے کر دے۔ تو اسی سوچ کے ساتھ سرچ انجن کی بنیاد ڈالی گئی۔ آج جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرچ انجن بڑا ہی ایڈوانس اور پلک جھپکتے ہی ہمارے سامنے انفارمیشن لا کے دے دیتا ہے، تو یہ یکدم نہیں ہوا، اس میں سالوں لگے ہیں۔ سرچ انجن کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھنا چاہیں کہ یہ ہے کیا، سرچ انجن ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو دنیا میں موجود ہزاروں سرورز میں موجود ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سائٹس میں سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا رہتا ہے اور اس کو انڈیکسنگ کرتا رہتا ہے۔ اور جب کوئی یوزر کوئی انفارمیشن مانگتا ہے اس سے تو اس کے مطلوبہ کی ورڈ کی بنیاد پہ وہ اپنے انڈیکسر میں جا کے وہ تمام انفارمیشن نکالتا ہے اور اس یوزر کی اسکرین پہ دکھا دیتا ہے۔ یہ پلگ جھپکتے ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ انفارمیشن اور یوزر کے درمیان جو کمیونیکیشن یہ پل کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ سرچ انجن ہوتا ہے۔ تو اگر سرچ انجن نہ ہو انٹرنیٹ پہ تو یہ انٹرنیٹ کی چمک دمک مان پڑ جائے اور ہماری تمام تر دلچسپی ختم ہو جائے۔
جب ہم کو کچھ ملے گا ہی نہیں تو ہمارے لیے دلچسپی کیا ہوگی؟ ہم نئی سے نئی انفارمیشن کیسے جان سکیں گے؟ ابھی کچھ پچھلے دنوں وکی لیکس کا بڑا چرچا رہا ہے. تو اگر یہ سرچ انجن نہیں ہوتا تو وکی لیکس کو کون جانتا؟ تو سرچ انجن انٹرنیٹ پہ ایک بہت ہی مثبت، بنیادی اور ضروری چیز ہے، اور اسی سرچ انجن کی وجہ سے سرچ انجن آپٹیمائزیشن وجود میں آئی، اور میں اسی وجہ سے آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں بولنے کے قابل ہوا ہوں. یہاں ہم اس بات کو جانیں گے کہ ایک سرچ انجن کی ورڈ داخل کرنے کے بعد اور رزلٹ آنے تک کام کیسے کرتا ہے. بہت سارے لوگ جو سرچ انجن کو استعمال کرتے ہیں انہوں نے اس بات کو کبھی شاید ہی سوچا ہو کہ سرچ انجن اتنی تیزی کے ساتھ یہ ڈیٹا ہمارے سامنے کیسے لے آتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو تفصیل میں جاؤں اور تفصیل کے ساتھ اس بات کو سمجھاؤں،
میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ایس ای او کو اس بات کا لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ سرچ انجن کام کیسے کرتا ہے، کہ جب وہ ایس ای او کرے تو اس کو پتہ ہو کہ وہ کس طریقے سے کیا کرے کہ سرچ انجن اس کو اپنے ڈیٹا میں جگہ دے دے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید تفصیل میں جاؤں، یہی بات میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ میرے نہیں ہیں، گوگل کے ویب کنٹرولر انجینئر ہیں میٹ کٹس، ہر اے سی او تقریباً ان کو جانتا ہے، اور انہی کے زبانی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرچ انجن کام کیسے کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہائے، میرا نام میٹ کٹس ہے اور میں گوگل میں ویب کوالٹی انجینئر ہوں۔ میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے جب آپ ویب میں سرچ کرتے ہیں۔ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ سرچ کرتے ہیں اصل میں وہ ویب میں ہی ہوتا ہے۔ گوگل صرف اس کو انڈیکس کرتا ہے اور ہم کو وہی ملتا ہے جو ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ یہ سب ہم ایک سافٹ ویئر کی مدد سے کرتے ہیں اور اس کو ہم اسپائڈر کہتے ہیں۔ اسپائڈر کچھ ویب پیج سے ڈیٹا لیتا ہے اور ان ویب پیج پہ موجود لنکس کو فالو کرتے ہوئے لنکس پہ لنکس اور ڈیٹا پہ ڈیٹا جمع کرتا جاتا ہے، جس سے ہم کو بہت ہی اچھا کروڑوں اربوں کی تعداد میں ڈیٹا میسر آ جاتا ہے، جو کہ ہزاروں مشینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہاں ایک مثال لیتے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چیتا کتنا تیز دوڑتا ہے۔ ہم یہاں لکھیں گے چیتا رننگ فاسٹ اور انٹر دبا دیں گے۔ ہمارا سرچ اور انڈیکس کا سافٹ ویئر ڈیٹا میں موجود دیے گئے سرچ ٹرم یا کی ورڈ کو ڈھونڈے گا اور جس کے نتیجے میں ہزاروں اور لاکھوں مطلوبہ اور ممکنہ رزلٹ کو آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اب گوگل یہ فیصلہ کرے گا کہ ان میں سے قریب ترین کون سا نتیجہ یوزر کو چاہیے۔ یہ سرچ ٹرم سے کس طرح ڈیٹا نکالتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کتنی دفعہ مطلوبہ کی ورڈ پیجز میں استعمال ہوا ہے۔ یہ کی ورڈ موجود ہے ٹائٹل میں، یو آر ایل میں یا ڈسکرپشن میں، اور اس کی ورڈ کے ملتے جلتے الفاظ کتنے ہیں۔ یہ پیج پور کوالٹی سائٹ کا ہے یا اچھی کوالٹی کا یا اسپامنگ سائٹ ہے، اور اس پیج کا پیج رینک کیا ہے۔ جو پیج رینک کا فارمولا گوگل کے موجود لیڈی پیج اور سرچ بن کا ایجاد کرتا ہے، اور اس فارمولے کی روح سے یہ ضروری ہے کہ اس پیج کے آؤٹ سائڈ لنکس کتنے ہیں اور کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ فائنلی یہ سب فیکٹر مل کے ہر پیج کا اوور آل اسکور نکالتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے سرچ رزلٹ کی صورت میں سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور یہ سب تقریباً ہاف سیکنڈ میں ہو جاتا ہے جب آپ نے کی ورڈ داخل کیا ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں ایک ڈائیگرام کے ذریعے یہ جانتے ہیں کہ ایک سرچ انجن کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ یہ ایک ہم کو بادل سا نظر آ رہا ہے۔ اس بادل کو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ ٹوٹل انٹرنیٹ میں تمام موجود پیجز اس کلاؤڈ کے اندر موجود ہیں، جس میں بلاگس، ویب پیجز، ٹیوٹوریلز، ڈیزائننگ سائٹس، گرافیکل سائٹس، ویڈیو سائٹس یا امیجز وغیرہ جو کچھ ہمارے ویب پیج میں ہوتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ ان تمام ویب پیجز کا ڈیٹا پڑھنے کے لیے کرالر ماڈیول اپنے اسپائڈرز یا دوسرے لفظوں میں بارڈ بھی کہا جاتا ہے، ویب کرالر بھی کہا جاتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو آپ کے ویب پیج میں آ کے آپ کے ویب پیج میں جو کچھ بھی موجود ہے ان کو ریکارڈ کرتا رہتا ہے۔ آپ کے پیج کی انفارمیشن چاہے وہ کسی بھی صورت میں آپ کی سائٹ پہ موجود ہے، اس کو پڑھ کے اپنے سرچ انجن کے ڈیٹا بیس میں محفوظ کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ سائٹ کوئی اسپامنگ سائٹ ہے یا سرچ انجن کے قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ اس کو بلیک لسٹ بھی کر دیتا ہے۔ یہ تمام جمع شدہ مواد یا ڈیٹا کرالر ماڈیول شفٹ کر دیتا ہے پیج ریپوزیٹری ڈپارٹمنٹ میں یا ایک ایسی جگہ جہاں وہ تمام ڈیٹا محفوظ کرتا ہے۔ پھر جب یہ کام ختم ہو جاتا ہے تو اگلا قدم انڈیکس کا شروع ہو جاتا ہے۔
یہ تمام انفارمیشن کو اپنے حساب سے ترتیب دے کے سرچ انجن کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ یہ ہے انڈیکسر ماڈیول۔ پیج ریپوزیٹری سے انڈیکسر ماڈیول میں تمام ڈیٹا شفٹ ہوتا ہے، اور انڈیکسر ماڈیول جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی ڈیٹا اس کے پاس آتا رہتا ہے اس کو کی ورڈ کے حساب سے ترتیب دیتے ہوئے الگ الگ محفوظ کرتا رہتا ہے۔ اور جب کوئی یوزر کسی بھی کی ورڈ کے حساب سے کوئی ڈیٹا کی انفارمیشن لینا چاہتا ہے تو اسی انڈیکسنگ ہونے کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ اس یوزر کو فوراً نظر آ جاتی ہے۔ یہ تمام کام کہاں ہوتا ہے؟ یہ ڈاک سرورز ہوتے ہیں جس کے اندر یہ تمام انڈیکسنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں یہ انڈیکسنگ کس صورت میں ہوتی ہے؟ کانٹینٹ انڈیکس ہوتا ہے۔ اس میں وہ تمام ڈیٹا رکھا جاتا ہے جو کانٹینٹ یا ٹیکس یا لفظی صورت میں ہماری سائٹ پہ موجود ہوتا ہے، اور اس کے اندر انہی موجود کی ورڈز کی وجہ سے اس کی وہ ترتیب دے لیتا ہے۔ دوسرا انڈیکس جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ امیج انڈیکس، یعنی کہ جو امیجز ہیں ہماری سائٹس پہ ان کو جو ان کے پیچھے آل ٹیگ لگایا جاتا ہے یا ٹائٹل ٹیگ لگایا جاتا ہے ان میں موجود کی ورڈز کی بنیاد پہ وہ مختلف امیجز کو ترتیب دے لیتا ہے۔ اسی طرح ویڈیو انڈیکس، ویڈیو جو اپلوڈ کی جاتی ہیں یوٹیوب میں، اس طرح کے بے شمار ویڈیو سائٹس ہیں، تو ان کے ٹائٹل ٹیگ پہ موجود کی ورڈز یا کی ورڈ ٹیگ پہ موجود کی ورڈز کی بنیاد پہ وہ اس کو انڈیکس کر لیتا ہے۔ اگلا مرحلہ کیوری ماڈیول کا ہوتا ہے۔ اس کیوری ماڈیول یا کیوری پروسیسر کے بہت سے حصے ہوتے ہیں جس میں یوزر ان کا انٹرفیس بھی شامل ہوتا ہے۔ پیج رینک کا گوگل کا ایک سسٹم ہے جو کہ ویب پیج کو درجات دیتا ہے، یعنی کہ وہ کس رینک کے ہیں۔ جس پیج کو سب سے زیادہ درجہ دیا جاتا ہے اسے سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، اور سرچ انجن ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ پیج رینک میں اچھے اور بہترین مضمون کے ویب پیجز کو ہی درجات دیے جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رینکنگ ماڈیول یہاں موجود ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم، اس تمام پروسیس کا اہم حصہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ویب پیج پہلے پیج، دوسرے پیج یا پہلے پیج کی پہلی لائن یا آخری لائن پہ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ رینکنگ ماڈیول کچھ اور کام بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر گوگل کے سرچ باکس میں کسی نے کوئی لفظ لکھتے ہوئے غلطی کر دی تو سرچ انجن اس کو درست کر کے اس متعلقہ ویب پیجز کو دکھاتا ہے۔ اس طرح سرچ انجن کی کارکردگی اور بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سرچ انجن کا یوزر انٹرفیس ہے۔ یوزر کو صرف یہی حصہ نظر آتا ہے، اس کے بیک اینڈ پہ کیا کام ہو رہا ہے اس کو یہ نہیں پتہ چلتا۔ یہ جو اورنج رنگ کی آپ نے لائن دیکھی ہے یہ بیک اینڈ پہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اس حصے میں اس طریقے سے ہو رہا ہے، اور یوزر کو صرف یوزر کا انٹرفیس نظر آتا ہے جس میں وہ اپنا کی ورڈ لکھ کے انٹر کرتا ہے، اور چند لمحے ہی بعد وہ انفارمیشن جو اس نے مانگی ہوتی ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ ان تمام پروسیس میں ایک سرچ انجن بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے، خاص کر گوگل اب تو نئی نئی چیزیں لے کے آ رہا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹائپ کریں، وہ فوراً ٹائپ کرنے کے بعد انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اسی وقت آپ کو جو آپ نے لکھا اسی وقت دکھا دیتا ہے، جس کو گوگل انسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ماڈیول ہے جو ایڈ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ گوگل کیفین ہے۔ گوگل کیفین جو ہے وہ آپ کے پیج کو انڈیکس کرنے کے لیے ریئل ٹائم انڈیکسنگ کرتا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک پیج ویب کلاؤڈ میں داخل کیا تو تھوڑی دیر بعد وہ آپ کے اس ویب پیج کو پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائے گا، مگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سائٹ کا درجہ کیا ہے۔ اگر آپ کی سائٹ نہیں ہے اور یا پرانی ہے تو مگر اس کی ایس ای او ٹھیک نہیں ہوئی ہوئی ہے یا وہ اسپامنگ کے درجے پہ ہے تو گوگل بوٹ کیا آپ نے ابھی اس کی فریکوینسی ایسی رکھی ہوئی ہے یا نو انڈیکسنگ کا آپ نے ٹیگ لگایا ہوا ہے تو گوگل بوٹ پھر نہیں آئے گا آپ کے پاس یا دیر سے آئے گا۔ لیکن آپ نے بالکل سرچ انجن کے قواعد و ضوابط کے حساب سے ایس ای او کی ہوئی ہے اور کوئی بھی غلطی نہیں کی ہوئی ہے، اور آپ کے سائٹ پہ
اچھا ٹریفک بھی موجود ہے تو گوگل بورڈ یا کوئی بھی سرچ کا بورڈ، خاص کر گوگل بورڈ، آپ کے پاس انڈیکسنگ کرنے فوراً آ جائے گا. تو گوگل بورڈ آپ کے پیج کو انڈیکس کرنے کے لیے فوراً اپنا اسپائڈر بھیج دے گا. آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اسپائڈر یا بورڈ کیا چیز ہے. یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ہر وقت اس کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف پیجز پہ جا کے ان کا ڈیٹا محفوظ کرتا رہتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام پروسیس جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں اور غور سے ہر مرحلے کو دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے اور آنے والے جو ہمارے چیپٹرز ہیں ان کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. اب ہم یہاں جانیں گے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیا ہے. چونکہ یہ جو کورس آپ کر رہے ہیں یہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا بنیادی کورس ہے تو ہم نے ابھی تک جو کچھ بھی جانا یا جاننے کی کوشش کی تو وہ چیزیں اس لیے بتائی گئیں کہ آپ کے وہ تمام کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. تو اس کورس میں جب آپ مزید آگے بڑھیں تو آپ کو سمجھنے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ہم یہاں آپ شروع کرتے ہیں کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس چیپٹر کا ایجنڈا کیا ہے. سب سے پہلے چیز ایس ای او کیا ہے اس کو ہم جانیں گے کہ ایس ای او کیوں ضروری ہے اور کس طرح کی جاتی ہے اور اس کا وجود کیوں پایا جاتا ہے یا اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی. آگے کہ ایس ای او کی انڈسٹری کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اس میں کتنی ریسرچ اب تک ہو چکی ہے. ایس ای او کے کیا کیا مرحلے ہیں، کیا کیا درجات ہیں. ایس ای او میں کچھ ٹیکنیکل اسپیکٹس ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم یہ جانیں گے کہ ان کو ہم کس طرح ملحوظ خاص رکھیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی ایس ای او کریں. اور ایس ای او کرنے کے بعد ایس ای او میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ایس ای او کیا ہے. ایس ای او کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مخفف ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے کیا. پہلے تو اتنا نہیں سنا جتنا اب لوگ اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اور اس کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو میں آسان الفاظوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. سرچ انجن کا مخفف بنتا ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن. یہ ایک ایسا پروسیس ہے یا ایسی فیلڈ ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی کاروبار یا کسی بھی ادارے یا کسی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی ویب سائٹ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا بنا چکے ہیں تو ایک اچھے طریقے پر نہایت تیزی اور دیرپا فوائد کے ساتھ وہ چیز آپ اپنے مطلوبہ صارفین یا ناظر تک پہنچا سکیں. بہت سارے ویب ماسٹر یا ایسے لوگ جو بلاگر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بلاگ بنا کے انٹرنیٹ پہ اس کو ڈال دی جائے، اپلوڈ کر دی جائے، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس خود بخود لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اور ہمارے اس آرٹیکل کو یا جو ہم بزنس کرنا چاہ رہے ہیں کسی ویب سائٹ کے تھرو وہ بزنس ہمارا شروع ہو جائے گا. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آئیں اور آپ نے اس کے بارے میں کسی کو کچھ بتایا نہیں ہے اور وہ آپ نے تمام دکانوں پہ وہ چیز پہنچا دی ہے
تو جب لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ چیز کیسے ڈیمانڈ کریں گے؟ تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کا آپ اشتہار دیں، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے یا نیوز پیپر کے ذریعے، کہ لوگ اس کو جان سکیں کہ یہ پروڈکٹ ہے کیا اور اس کے کیا فوائد ہیں، اور پھر تب جا کے کہیں وہ پروڈکٹ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ عام صارفین تک پہنچ سکے۔ تو سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی سائٹ بنانے کے بعد اس میں جو اس کے درجات ہیں، جو اس کو اسکریچ پوائنٹ سے لے کے مکمل کرنے تک، اس میں اگر ہم ایس ای او کی جو ٹیکنکس یا قواعد و ضوابط ہیں ان کو ملحوظ خاص رکھیں تو ہماری سائٹس ایک بہت اچھا درجہ سرچ انجن میں پا سکتی ہے۔ سرچ انجن ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ انٹرنیٹ پہ بہت ہی ایزی، اچھے طریقے سے اور مفت میں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایس ای او کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اپنی سائٹ کو سرچ انجن میں پہلی پوزیشن پہ لانے کے لیے ایس ای او سے مدد حاصل کریں۔ اگر آپ نے کوئی بھی ذاتی، کاروباری یا معلوماتی ویب سائٹ بنائی ہے تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ ایس ای او کو صحیح طریقے سے سیکھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی ویب سائٹ پہ تاکہ آپ ایک خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اکثر لوگ جب سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے سفر میں قدم رکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آسان سی فیلڈ ہے، کوئی اس میں مشکلات نہیں ہیں اور جلدی ہم اس کو کر لیں گے۔ کچھ حد تک یہ بات صحیح ہے، مگر یہ اتنی آسان بھی نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کچھ سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں تو سرچ انجن اپنا الگورتھم بدل چکا ہوتا ہے۔ ایک الگورتھم کی لائف کیا ہوتی ہے یہ تو کسی کو کوئی خاص پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ باتیں سرچ انجن خفیہ رکھتا ہے۔ نارملی دیکھا گیا ہے کہ 3 مہینے میں الگورتھم چینج ہو جاتا ہے۔ الگورتھم کیا ہوتا ہے؟ ایک فارمولا ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ، یا ایسے قواعد و ضوابط یا اصول ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ کسی بھی سائٹ کی رینکنگ کو ناپا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب اس فیلڈ میں آپ قدم رکھ ہی چکے ہیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑے گا کہ جب بھی کچھ تبدیلی واقع ہو تو آپ بھی اپنے آپ کو اسی حساب سے اپنی اسٹریٹجی کو بدل لیں۔ سرچ انجن اپنا الگورتھم کیوں بدلتے رہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرچ یوزر کی نفسیات بھی بدلتی رہتی ہے، اور اسی یوزر کی سوچ کو بنیاد بناتے ہوئے ایک سرچ انجن اپنا الگورتھم ترتیب دیتا ہے۔ تو اگر آپ ہر وقت ہوشیار اور ایس ای او کی دنیا میں حاضر رہتے ہیں تو یقیناً آپ کو ہر بات کا پتہ چلتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی طے کر سکیں گے کہ آپ کو اپنی حکمت عملی کیا رکھنی ہے۔ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے میدان میں سیکھنے کے حوالے سے کچھ مسائل بھی درپیش ہیں، جس میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس فیلڈ میں جتنے بھی لوگ پہلے سے موجود ہیں یا آپ کے حلقہ احباب میں جو تھوڑا بہت بھی ایس ای او کے بارے میں جانتا ہے تو وہ فوراً اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس سے اچھا بہتر سرچ انجن آپٹیمائزیشن کوئی نہیں جانتا، اور وہ اپنے لحاظ سے آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آپ کہیں جاتے ہیں اور کہیں کسی ویب سائٹ پہ یا کسی اور طریقے سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جن صاحب نے جو کچھ بتایا تھا وہ تو یوں بتایا تھا اور یہ تو یوں بتا رہا ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ الگورتھم جو ہوتا ہے وہ کسی کو بھی سرچ انجن نہیں بتاتا، خفیہ رکھتا ہے، اور تمام لوگ جو ہیں اپنے اندازے سے، اپنے تجربے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ہی چیز کے بارے میں انفارمیشن ڈیفرنٹ ملے۔ مثلا آپ نے کسی انسٹیٹیوٹ میں آ کے ایس ای او سیکھی، انہوں نے کی ورڈ کے بارے میں کچھ آپ کو بتایا
کی ورڈ اس جگہ استعمال کرنا چاہیے، فلاں جگہ پہ استعمال کرنا چاہیے، مگر آپ کو ایک دوست ملتا ہے جو پہلے سے سرچ انجن جانتا ہے اور وہ آپ کو کچھ اور بتاتا ہے، اور پھر آپ جا کے کسی سائٹ پہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ہی چیز کو دو سائٹس مختلف طریقوں سے بتا رہی ہوتی ہے، تو اس میں آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں بہتر اور اچھا وہی ہے یا صحیح وہی ہے جو آپ کو حسب الواقع معلومات دے رہا ہو، یعنی جو ٹیکنیک یا طریقہ کار ایک سرچ انجن استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کے قریب ترین جس کی بات درست ہوگی وہی ٹھیک ہے۔ یہ سب کس طرح آپ جان سکتے ہیں کہ یہ بات میری ٹھیک ہے، یا جس نے مجھے یہ کوئی بات بتائی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یا جو میں نے انٹرنیٹ سے پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو اس میں وقت گزارنا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی۔ جتنی زیادہ تحقیق کریں گے اتنا ہی جانیں گے، کیونکہ ایس ای او جو ہے وہ ایک ٹیکنیک کا گیم ہے، جو جتنی اچھی ٹیکنیک زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے وہی اس فیلڈ میں کامیاب ہے۔ آپ کی قدر و منزلت یا ویلیو یا ورتھ اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ آپ اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لیں۔ جتنا جانیں گے اتنا ہی آپ ایک اچھا مقام کسی بھی ویب سائٹ کو سرچ انجن میں دلوا سکتے ہیں، اور سرچ انجن میں اچھا مقام پانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سائٹ پہ آپ زیادہ سے زیادہ ایک ٹریفک کا رش لا سکتے ہیں، اور ٹریفک کا رش آنے کا مطلب یہ ہے آپ اس سائٹ کے ذریعے ایک اچھی آمدنی، اچھا بزنس، یا اگر آپ کی کسی کمپنی کی سائٹ ہے تو اس کمپنی کو آپ ترقی دے سکتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سرچ انجن پہ ایک سائٹ کی قدر و منزلت کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے، اس میں کیا کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ ایس ای او ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کی مدد سے آپ کسی کی ورڈ کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے یا اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کسی بھی سائٹ کے ویب پیج کو یا اس سائٹ کو سرچ انجن میں امپروو کر سکتے ہیں۔ اس میں جو مین کی فیکٹرز ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ انٹرنل لنک اسٹرکچر، یعنی آپ نے سائٹ جو بنائی ہے اس کے اندرونی صفحات یا اس میں جتنے بھی صفحات موجود ہیں یا اس سائٹ میں جتنے بھی لنک موجود ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے، وہ آپس میں انٹیگریٹ ہیں کہ نہیں، ان لنکس کا ویٹ کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں سب سے پہلا سٹیپ یا سب سے پہلا زینہ ہوتا ہے سائٹ کو بنانے کے لیے۔ یہ سب کس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سائٹ پہ موجود لنکس آپس میں کتنے انٹیگریٹ ہیں اور ان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سائٹ کا لنک آپ کی سائٹ پہ یہ کسی اور بھی کسی بھی سائٹ پہ موجود ہے، اور وہ کس کوالٹی کی سائٹ ہے جہاں وہ موجود ہے، اور اس میں جو کی ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے اس لنک کو بنانے کے لیے اس کتنا ریلیونٹ ہے آپ کی سائٹ سے، یا آپ کی سائٹ میں ہی مختلف پیجز موجود ہیں اور وہ آپس میں باہم کتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک ایسی سائٹ بنائی ہے جو ملٹی پرپز ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں، اس میں موبائل بھی ہے، اس میں ایس ایم ایس کے بارے میں بھی بات کر رہا ہوں، اس میں دوسری پروڈکٹس الیکٹرانکس پروڈکٹس کے بارے میں بھی بات کر رہا ہوں، سیل بھی کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے میں موبائل ریپیئرنگ کے بارے میں بھی کوئی بتا رہا ہوں، کوئی سروس میں نے رکھی ہوئی ہے۔ اگر میں فرض کر لیں کہ میں نے ایک پیج ہے جس میں میں نے کسی الیکٹرانک پروڈکٹ کا ریویو دیا ہوا ہے، اور وہ فار ایگزامپل کوکنگ اوون ہے، اور وہاں میں کی ورڈ استعمال کر رہا ہوں آئی فون کا،
تو یہ بالکل درست بات نہیں ہوگی، ریلیونٹ نہیں ہے، ریلیونسی نہیں بن رہی ہے، جس کی وجہ سے اس لنک کا ویٹ نہایت ہی کمزور ہو جائے گا اور یہ آپ کی سائٹ کے لیے مائنس پوائنٹ میں جائے گا۔ اس لیے ہم جو پیج آپس میں انٹیگریٹ کریں گے ان کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ آپس میں کتنا باہم تعلق رکھتے ہیں۔ اگلا اسٹیپ جو ہے وہ آپ کے سورس کوڈ یا HTML کوڈ جو ہے، جو پیج بنانے کے لیے کوڈنگ کی جاتی ہے، جس کو عام فہم زبان میں HTML کہا جاتا ہے، وہ SEO کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یعنی اس میں کوئی ایررز نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمانڈز کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی ایسا اسکرپٹ استعمال نہیں ہونا چاہیے جو بوٹ کے لیے یا کرالر کے لیے ریڈنگ کرنے میں پریشانی کا سبب بنے۔ تو پیج ہم کو اس طرح ڈیزائن کرنا چاہیے یا ویب سائٹ اس طرح ڈیزائن کرنی چاہیے کہ اس کا لوڈنگ ٹائم کم سے کم ہو، کرالر جب آئے تو اس کو پڑھنے میں پرابلم نہ ہو اور وہ آسانی سے آپ کے پورے پیج کو پڑھتا ہو جائے اور ریکارڈ کر لے۔ اگر اس میں آپ نے کچھ کمپلیکس چیزوں کا اضافہ کیا ہوا ہے اور بورڈ کو پڑھنے میں پریشانی کا سامنا ہے تو ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ آپ کی سائٹ انڈیکس نہ ہو۔ انڈیکس ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی سائٹ سرچ انجن میں رجسٹرڈ نہ ہو یا وہ ویب پیج سرچ انجن اپنے پاس محفوظ نہ کرے۔ اگلی چیز جو بڑی ہی اہم ہے وہ کانٹینٹ ریلیونس، یعنی کہ آپ نے جو پیج ڈیزائن کیا ہے اور اس میں جو مضمون یا کانٹینٹ یا جو مواد اس میں ڈالا ہے وہ کتنا آپ کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے، کتنا تعلق ہے اس میں کی ورڈ کی پلیسنگ ٹاپک کے حساب سے، اس کی ڈینسٹی ٹھیک ہے کہ نہیں، اس میں جو چیزیں آپ نے بتانا چاہی ہیں وہ ایک یوزر یا وزٹر کے لیے قابل عمل ہے کہ نہیں، اس کے فائدے کے لیے ہے کہ نہیں، وہ تمام چیزیں ایک سرچ انجن اس کو دیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے اور اس کی بنیاد پر آپ کی سائٹ کو کوئی رینک عطا کرتا ہے۔ تو یہ 4 اہم فیکٹرز ہیں، مین کی فیکٹرز ہیں، جس کی بنیاد پہ آپ کی سائٹ سرچ انجن کی نگاہوں میں آ جاتی ہے اور جلد ہی اچھا کوئی مقام پا لیتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب بھی ہم پیج کو کریٹ کریں تو ان 4 باتوں کا ہم خاص خیال رکھیں۔ اور بھی فیکٹرز ہیں جو بہت ہی نہایت ہی ضروری ہیں، مگر جو مین جو پہلا زینہ ہے ہمارا وہ یہ 4 ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم اپنے ویب پیج کو کریٹ کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ابھی ہم بقیہ فیکٹرز کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہے، آنے والے چیپٹرز میں انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ یہاں ہم کچھ سرچ انجن کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک رزلٹ جو لے کر آتا ہے آپ کو دکھانے کے لیے، اس میں کس قسم کے رزلٹس موجود ہوتے ہیں۔ اس میں 2 اہم ایریاز ہیں، ایک PPC پے پر کلک اور ایک آرگینک رزلٹ کہلاتا ہے۔ پے پر کلک کو ہم ان آرگینک بھی کہہ سکتے ہیں، پیڈ رزلٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آرگینک کا مطلب نیچرل رزلٹ، یعنی کہ جو رزلٹ آپ اپنی محنت سے اپنی سائٹ کو کسی مقام پہ لے کے آتے ہیں وہ آرگینک کے اندر شو ہوتا ہے۔ آرگینک کے اندر 10 ریکارڈ یا 10 نتیجے رزلٹ شو ہوتے ہیں، اور پے پر کلک یا PPC یا ان آرگینک رزلٹ جو ہوتے ہیں وہ رائٹ سائڈ کالم پہ اور ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں یہ پے پر کلک لکھا ہوا ہے۔ پے پر کلک رزلٹ کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے یوزرز یا آپ بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں کہ گوگل کو یا کسی بھی سرچ انجن کو پیمنٹ دے کے اپنی ویب سائٹ کا لنک ٹاپ پہ اس مطلوبہ کی ورڈ پہ لگا سکتے ہیں۔ اور تقریباً ہر سرچ انجن کا لے آؤٹ نارملی تقریباً ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ تو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں
کہ ریزلٹس دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک آرگینک جو کہ فری ہوتا ہے، اور ایک ان آرگینک یا پیڈ یا پی بی سی جو آرٹیفیشل ہوتا ہے، نیچرل نہیں ہوتا ہے۔ آرگینک نیچرل ہوتا ہے، پی پی سی آرٹیفیشل ہوتا ہے، اور پیڈ ہوتا ہے آپ کسی خاص کی ورڈ پہ اپنا وہ اشتہار، وہ اپنی ویب سائٹ کا اشتہار رائٹ سائڈ پہ یا ٹاپ پہ لگواتے ہیں، جس کی بنیاد پہ یوزر آپ کی سائٹ پہ آتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا جانتے ہیں کہ آرگینک کلکس میں اور پیڈ کلکس میں کتنا فرق ہے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو نیچرل سرچ ہو رہا ہے وہ گوگل میں ہو رہا ہے، یعنی 72% اور 27% پیڈ ایڈس یا پیڈ ریزلٹ یا آرٹیفیشل ریزلٹس کا ہے۔ اسی طرح یاہو، اے او ایل، ایم ایس این، ان کے بھی نیچرل پیڈ ریزلٹس کے کمپیریزن یہاں موجود ہے۔ یاہو میں 60%، اے او ایل میں 50%، یاہو میں 60%، اے او ایل میں 50% اور ایم ایس این میں 28% نیچرل ریزلٹ ہوتا ہے، اور پیڈ ریزلٹ جو ہے سب سے زیادہ ایم ایس این میں اور سب سے کم جو ہے گوگل میں ہوتے ہیں۔ اوور آل جو پروگریس نکلتی ہے وہ 60% ریزلٹ جو ہیں وہ فری ہوتے ہیں، 40% تقریباً وہ پیڈ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو ایس ای او کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ نیچرل آرگینک ریزلٹ کے لیے ہم ایس ای او کرتے ہیں۔ پیڈ ریزلٹ جو ہے وہ ایس ای او میں نہیں آتا، وہ آپ کسی وقت بھی پیسے خرچ کر کے اپنا لنک جو ہے فرسٹ پیج پہ لگوا سکتے ہیں۔ تو مزہ اس وقت ہی ہے کہ آپ اپنی محنت کے ساتھ، محنت سے اپنے مطلوبہ کی ورڈ پہ اپنی سائٹ کو پہلے پیج کے پہلی لائن پہ لے آئیں۔ تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایس ای او کرنے کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ سب سے زیادہ کلکس جو ہیں وہ آرگینک لسٹنگ یا آرگینک ریزلٹ پہ ہوتے ہیں۔ ایس ای ایم میں ایس ای او کا ایک نہایت ہی اچھا مقام ہے۔ ایس ای ایم کیا چیز ہے؟ سرچ انجن مارکیٹنگ۔ سرچ انجن مارکیٹنگ میں ایس ای او ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کو ایس ای او نہیں آتی تو آپ ایس ای ایم بھی نہیں کر سکتے۔ ایس ای او جو ہے آپ کو پرووائڈ کرتی ہے ریٹرن آف انویسٹمنٹ، یعنی کہ جو آپ نے اپنے بزنس میں پیسہ لگایا ہوتا ہے اس کو جلد از جلد ایس ای او کر کے آپ اپنے لگے ہوئے سرمائے کو واپس اپنے پاکٹ میں لا سکتے ہیں اور پروفٹ بھی کما سکتے ہیں۔ اگلی وجہ کہ زیادہ تر 99% لوگ پہلے پیج کے بعد دوسرے پیج میں نہیں جاتے، پہلے پیج میں ہی اپنا رزلٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہلی ہی لائن پہ زیادہ کلکس ہوتے ہیں۔ ایک عام یوزر یا کوئی بھی یوزر وہ نیچرل ریزلٹس پہ زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو بھی رزلٹ پہلے شو ہو رہا ہے وہ گوگل کے بہت سارے چیکس کے بعد پہلے نمبر میں نظر آ رہا ہے، تو یقیناً یہ اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ سائٹ بہتر ہوتی ہے۔ پیڈ رزلٹ جو ہوتے ہیں اس میں کوئی خراب سائٹ بھی یا جو بالکل آپ کے لیے بیکار ثابت ہو سکتی ہے وہ سائٹ بھی پیڈ رزلٹ میں نظر آ سکتی ہے، مگر آرگینک رزلٹ کے اندر جو سائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ یقیناً اپنی محنت سے وہاں پہنچی ہوتی ہے اور گوگل کی نظر میں وہ سب سے بہترین ہوتی ہے۔ اس لیے ایک عام یوزر زیادہ نیچرل رزلٹ پہ ٹرسٹ کرتا ہے۔ اس مرحلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک سائٹ کے لیے طے کر لیا جائے کہ اس کی ایس ای او کی جائے تو اس میں کیا کیا مراحل ہوتے ہیں اور اس میں ہم کو کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے، اس کو ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو 8 درجات یا سٹیپس نظر آ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کہ جب کسی سائٹ کی ایس ای او شروع کی جا رہی ہے، چاہے آپ اکیلے ہیں یا کوئی ٹیم ہے، آپ کی ٹیم ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر اکیلے بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ کسی سے بھی
جو SEO سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے دوست ہیں یا آپ کے ٹیچر ہیں یا آپ کے جاننے والے ہیں یا آپ کے کولیگس ہیں، ان سے آپ ڈسکس کریں اس سائٹس کے بارے میں. مختلف سوالات پہلے سے آپ نوٹ کر لیں کہ وہ سائٹس کا ٹاپک کیا ہے، اور آپ کا کلائنٹ یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہ اس کے کیا ٹارگیٹس ہیں، کیا رجحانات ہیں، اور اس سائٹ کو کمپنی کس رفتار سے اور کس مقام پہ دیکھنا چاہتی ہے. تو یہ تمام باتیں آپ پہلے سے نوٹ کر لیں اور اپنے کولیگ یا اپنے ساتھی کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں. ڈسکس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے اور سوالات ذہن میں آتے ہیں جو آپ کے ذہن میں نہیں آتے ہیں، آپ کے ساتھی کے ذہن میں آ جاتے ہیں، یا بات چیت کے دوران کچھ نئی باتیں سامنے آتی ہیں. تو ان کو دستاویزی صورت میں یا ڈاکومنٹس میں اس کو کنورٹ کریں، اور جتنا ذہن کو صاف کر سکتے ہیں، واضح کر سکتے ہیں اس سائٹ کی SEO شروع کرنے سے پہلے، وہ آپ کر لیں. دوسرا مرحلہ جو اس میں آتا ہے، جو ساری SEO کی عمارت اسی چیز پہ کھڑی ہوتی ہے، وہ ہے آپ کا کی ورڈ. یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کون سا کی ورڈ لے کے آگے چلنا ہے. اس لیے کہ اگر یہاں سے ڈائریکشن آپ کی غلط ہوئی تو انجام تک پہنچتے پہنچتے آپ نہ جانے کہاں نکل چکے ہوں گے. کی ورڈ تلاش کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے ٹولز موجود ہیں مارکیٹ میں. آپ کی اپنی ریسرچ ہونی چاہیے. اس کو کس طرح ڈھونڈا جاتا ہے، اس کی کس طرح ریسرچ کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون کون سے اسٹیپس ہیں. تو ابھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، صرف سرسری طور پہ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ SEO کا پورا سائیکل یا پورا سرکل یا پورا پروسیس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. پہلی بات جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ ڈسکس کریں، اور رپورٹ بنائیں، پریزنٹیشن بنائیں، ریسرچ کریں، اور پھر آپ اس بات کو طے کریں کہ آپ کے کی ورڈز کون کون سے ہونے چاہیے. کی ورڈز کے لیے آپ چاہیں جتنا ٹائم لگائیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم لگائیں اتنا بہتر ہے. ہر کی ورڈ پہ آپ ریسرچ کریں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک کی ورڈ کو کتنا تلاش کیا جا رہا ہے، اس کی ورڈ کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے پچھلے دنوں میں، پچھلے گزشتہ ماہ میں، یا اور پچھلے سال اس کی ورڈ پہ کیا ٹرینڈ چل رہا تھا، پہلے کیا ڈیمانڈ تھی، اب کیا اس کی ڈیمانڈ ہے. یعنی کہ آپ کو اس کی ورڈ پہ بہت زیادہ ریسرچ کرنی پڑے گی. شروع میں آپ کو ایسے کی ورڈز تلاش کرنے ہوں گے جس میں سرچز زیادہ اور کمپٹیشن کم ہو. تیسرا مرحلہ کہ جب آپ کی ورڈ شناخت کر چکے ہوں یا آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوں، تو اس کے ساتھ ہی دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ لینڈنگ پیج کمبینیشنز کا. یعنی کہ آپ اپنی سائٹس میں جو پیجز رکھنا ہے، آپ کو کون کون سے پیجز رکھنے ہیں، اور کون کون سے پیجز میں کون کون سے کی ورڈ استعمال کرنے ہیں، اور اس میں کس قسم کا میٹیریل ہوگا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ایک سائٹ کو بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس کو طے کیا جائے گا. چوتھا مرحلہ کہ ان تمام پروسیس کو جو آپ نے اپنی ریسرچ میں گزارا ہے کی ورڈ کے حوالے سے اور لینڈنگ پیج کے حوالے سے، اس کو فائنلائز کریں گے. چاہے اس کے لیے آپ کسی کو شامل کریں یا اکیلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ مجھے اس طریقے سے اور ان کی ورڈز پہ اور ان لینڈنگ پیجز پہ کام کرنا ہے. فضول پیجز کا خواہ اضافہ نہ کریں، صرف وہی پیجز ہونے چاہیے جن کی سائٹ کو یا آپ کے بزنس کو ضرورت ہے. اس کے بعد پانچواں مرحلہ جہاں سے پریکٹیکلی آپ کی SEO اسٹارٹ ہوتی ہے، وہ ہے آن سائٹ یا آن پیج SEO یا آن پیج آپٹیمائزیشن. اس کو کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی جو اگلا مرحلہ آئے گا وہ ہے آف پیج آپٹیمائزیشن کا. ان دونوں کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے. یہ 5 اسٹیپس آپ جب مکمل کر چکے ہوں تو آپ کو مکمل تفصیلی رپورٹس، ڈاکومنٹس درکار ہوں گی جو آپ اپنے باسز وغیرہ کو یا اپنے کلائنٹ کو پیش کر سکیں، اور آپ کے ان فیوچر ان رپورٹس کی بنیاد پہ آپ آگے کے مرحلے طے کر سکیں، آپ کو مارکیٹ سمجھنے میں آسانی ہو. 7واں اسٹیپس، جب آپ یہ 6 اسٹیپس مکمل کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کو اپلائی بھی کرنا ہوگا، اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا، تبھی آپ کو کوئی رزلٹ ملے گا. تو
ترتیب وار پروگرام کے حساب سے جو آپ نے طے کیا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں. 8واں اسٹیپ، جب آپ عمل کر رہے ہوں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ SEO ایک لانگ پروسیس ہے. آپ کو 1 یا 2 دن میں کوئی بھی رزلٹ نہیں ملے گا. آپ نے انتظار کرنا ہے. SEO کا رزلٹ ہمیشہ دیر میں آتا ہے. تو آپ نے عمل جاری رکھنا ہے اور مسلسل جاری رکھنا ہے. چاہے رزلٹ آ بھی جائے، آپ نے SEO مسلسل جاری رکھنی ہے، اور اس دوران اس کو مانیٹرنگ کرتے رہنا ہے، اپٹیمائزنگ کرتے رہنا ہے، اور ڈیلی، ویکلی، منتھلی بیسس پہ رپورٹس بنانی ہے، جنریٹ کرنی ہے. اور جو کی ورڈز آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے مہینے اس کا کیا ٹرینڈ تھا، اس مہینے اس کا کیا ٹرینڈ ہے. تو اگر ہماری کسی پروڈکٹ ہے ہماری، یا B2B سائڈ ہے، یا کوئی ای کامرس سائڈ ہے، یا کوئی سروسز سائڈ ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کس وقت کون سی چیز مارکیٹ میں ان ہے. تو اسی حساب سے آپ کو اپنا پلان بنانا پڑے گا، کی ورڈ چوز کرنے پڑیں گے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو ٹرینڈ کے حساب سے مسلسل کرتے رہنا ہے. تو ہم ایک چھوٹا سا ریویو کر لیتے ہیں. SEO پروسیس میں 8 مین درجات ہوتے ہیں. سب سے پہلا، پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں بات چیت کریں، ڈسکس کریں، اپنے خیالات دوسروں کو بتائیں، دوسروں کے خیالات کو نوٹ کریں، اور ان سب کو ملا کے ایک پلان ترتیب دیں. نمبر 2، کی ورڈ کی تلاش کریں. زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھے کی ورڈ کو تلاش کریں، ان کی ایک لسٹ بنائیے. تیسرا اسٹیپ، ان میں سے ان کی ورڈ کو علیحدہ کریں جو آپ کے بزنس یا آپ کی سائٹ سے قریب ترین ہے. اس کے ساتھ ساتھ لینڈنگ پیج کو ترتیب دیں کہ آپ کی سائٹ میں کون کون سے کیسے کیسے پیج ہونے چاہیے. نمبر 4، کی ورڈ کو فائنل کریں اور لینڈنگ پیجز کو بھی فائنل کر لیں. نمبر 5، سائٹ کی آن پیج شروع کریں اور ساتھ ساتھ آف پیج بھی شروع کریں. نمبر 6، تمام پروسیس کو ایک دستاویزی شکل دیں تاکہ آپ کے آئندہ فیوچر میں وہ کام آ سکے. اس پلان کو آپ اب عملی شکل دیں اور اس کی ساتھ ساتھ نگرانی شروع کر دیں، آپٹیمائزنگ کرتے رہیں، رپورٹنگ کرتے رہیں، اور ٹرینڈز کو نظر میں رکھیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے بزنس کو، آپ کی سائٹ کو یقیناً ایک اچھا موقع ملے گا اور ایک اچھا بزنس کرنے میں کامیاب رہے گی. اور ظاہر سی بات ہے، جب یہ پہلے پیج پہ آئے گی تو ٹریفک کا ایک رش آپ کے پاس ہوگا، اور ٹریفک کا رش ہونے کا مطلب ہے آپ کی آمدنی میں اضافہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس پروسیس کو آپ نے بہتر طور پہ سمجھ لیا ہوگا، اور جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع کریں گے تو ان 8 پروسیس کو مد نظر ضرور رکھیں گے. جیسا کہ ہم نے اپنے ایجنڈے میں دیکھا تھا کہ اس میں ایک پوائنٹ تھا ٹیکنیکل ایسپیکٹ آف SEO. تو یہاں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایک SEO شروع کرنے یا SEO کرنے کے دوران ہم کو کن کن ٹیکنیکل ایریاز کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور ان ایریاز کے اندر ہم کن کن باتوں کا خیال رکھیں کہ ہم جو بھی SEO کر رہے ہیں اس پہ ہماری سائٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. سب سے پہلی چیز، نمبر 1، کمپریہنسو ویب سائٹ انالیسس، یعنی ویب سائٹ کا جامع تجزیہ. ہماری سائٹ کسی بھی پوزیشن پہ ہو، یعنی وہ سائٹ بننے جا رہی ہے، بن رہی ہے یا بن چکی ہے، ہر وقت ہماری سائٹ کو SEO ایکسپرٹیز کی ضرورت رہتی ہے. یعنی وہ ہر مقام پہ اس بات کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کس مقام پہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں جو ہمارے SEO کو نقصان پہنچائے گی. وہ ہر ایک زاویے سے، ہر ویو سے، ہر مقام کو ٹیکنیکلی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ جو بھی سائٹ بنائی جا رہی ہو اس میں SEO انپٹس ہر وقت موجود رہیں. اگر ہم نے شروع دن سے ہی کوئی ایسی غلطی کر دی جو SEO پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے تو یقیناً آگے جا کے ہماری سائٹ کو رینکنگ کے حوالے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے. دوسرا اسٹیپ، کی ورڈ ریسرچ اینڈ انالائسس. کی ورڈ ریسرچ کرنے کے دوران
ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کو کون سا کی ورڈ کہاں اور کس وقت استعمال کرنا ہے. یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ آپ انالیسس اور ریسرچ کو جاری رکھیں کہ اس وقت کسی خاص کی ورڈ کا کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اور اس پہ کتنے سرچز موجود ہیں، ان کی ورڈز کو کون کون سے ہمارے کمپیٹیٹرز یوز کر رہے ہیں یا ان کو کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں، وہ کون سا کی ورڈ فریز استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم نے کی ورڈ کو چوز کرنے میں کوئی کوتاہی یا سستی یا اگنورنس دکھائی تو ہماری تمام ایسیو کی عمارت، اس کا سٹرکچر ایک مقام پہ جا کے تباہ برباد ہو جائے گا. تو کی ورڈ ریسرچ ایک نہایت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ اگر ہم نے اس میں جتنی زیادہ محنت کی اتنا ہی زیادہ اچھا رزلٹ ہم پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کی ورڈ کی پلیسنگ، کی ورڈ کہاں کہاں کتنا کیسے یوز کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے کی ورڈ کا صحیح استعمال نہیں کیا، آپ کا کی ورڈ بہت اچھا ہے مگر آپ نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا تو یقیناً آپ کی سائٹ کو نقصان ہوگا. رینکنگ رپورٹ، ہم کو اپنے ہر کی ورڈ کی رینکنگ کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مطلوبہ کی ورڈ ابھی سرچ انجن میں کیا مقام رکھتا ہے. اس کو ہم سرپ رپورٹ بھی کہتے ہیں، یعنی سرچ انجن رینک پوزیشن. تو اس کی ہم کو مکمل رپورٹ ڈیلی بیسس پہ اگر آپ کر سکیں، ورنہ ویکلی بیسس پہ آپ کو ایک رپورٹ جنریٹ کرنی چاہیے جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہو کہ آپ کی کن کن کی ورڈز کی ابھی کیا پوزیشن ہے، کون سے سرچ انجن میں وہ کس نمبر پہ موجود ہے، جس سے آپ کو اپنی کارکردگی کا پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کے ایفرٹس کی وجہ سے آپ کا مطلوبہ کی ورڈ ابھی ریس میں کتنا پیچھے ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اکیلے ہی اس کی ورڈ پہ ایسیو نہیں کر رہے ہیں، اس میں آپ کے تمام کمپیٹیٹرز جو ہیں آپ کے ساتھ ساتھ ایسیو کر رہے ہیں. اب کون کتنی اچھی ایسیو کر رہا ہے وہ تو رینکنگ رپورٹ سے ہی پتہ چلتا ہے، سرچ انجن کے ریزلٹ سے ہی پتہ چلتا ہے. رپورٹ آنے کے بعد اگلا قدم جو آپ کو اٹھانا ہے وہ ہے کمپیٹیٹیو انالیسس ان سرچ انجنز، یعنی سرچ انجن میں جو مقابلہ چل رہا ہے اس کا تجزیہ کرنا کہ کس وقت کون پہلی پوزیشن پہ تھا، آپ کی کیا پوزیشن تھی، اب آپ کس پوزیشن پہ ہیں، اور جو ٹاپ پہ تھا اب وہ کس پوزیشن پہ چلا گیا ہے. جو کمپیٹیٹر میرا ٹاپ پہ ہے وہ ایسا کیا کر رہا ہے کہ وہ ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے، میرے میں کیا خامی ہے کہ میں ٹاپ پہ نہیں ہوں یا میں دوسرے پیج پہ ہوں، تیسرے پیج پہ ہوں، مجھے کتنی محنت کرنی ہے، کتنا وقت درکار ہے جس کی بنیاد پہ میں پہلے پیج پہ آ سکتا ہوں، یا میں ایسیو ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. یہ آپ کو تجزیہ کرنا ہے سرچ انجن پہ اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھتے ہوئے. پانچواں سٹیپ ہمارا کنٹینٹ انالیسس اینڈ ایسیو کاپی رائٹنگ، یعنی مواد کا تجزیہ اور کاپی رائٹ. ہم اپنی سائٹ پہ جو بھی کنٹینٹ ایڈ کریں گے اس بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے کہ اس میں ہمارے پراپر کی ورڈز موجود ہیں اور ان کی پلیسنگ ٹھیک جگہ پہ موجود ہے، ان کی ڈینسٹی پوری طرح موجود ہے، جو بھی ہم نے کنٹینٹ ڈالا ہے وہ ڈپلیکیٹ نہیں ہے، یعنی کہ کسی اور سائٹ سے کاپی کر کے ہم نے نہیں لگایا ہے. اور جو بھی کنٹینٹ ہم لگا رہے ہیں تو اس بات سے اوائڈ کریں کہ یہ ڈپلیکیٹ ہو. اگر ڈپلیکیٹ آپ نے لگا دیا اور وہ کاپی رائٹ کے بھی زمرے میں آتا ہے تو آپ کو زبردست نقصان اٹھانا پڑے گا. آپ کی سائٹ ہو سکتا ہے کہ سینڈ باکس کی نظر کر دی جائے. یہ سینڈ باکس کیا ہوتا ہے اس کا تجزیہ ہم آگے کریں گے. ابھی صرف آپ کی نالج کے لیے کہ کوئی بھی ایسا کنٹینٹ استعمال نہیں کرنا ہے جو ڈپلیکیٹ ہو یا کاپی رائٹ کے زمرے میں آتا ہو. آپ نے یونیک فریش کنٹینٹ خود سے لکھنا ہے یا آپ کی ٹیم میں موجود کنٹینٹ رائٹر سے لکھوانا ہے، اور اس میں کی ورڈ کی ڈینسٹی ایسیو پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. تو تبھی کہیں جا کے آپ کو کنٹینٹ سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا. چونکہ کنٹینٹ ترجمانی کر رہا ہوتا ہے آپ کی سائٹ کی، یوزر کو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے، تو اس کو بہت ہی اچھے اور سہل انداز میں لکھنا چاہیے کہ ایک عام یوزر یا وزٹر یا آپ کا کلائنٹ یا صارف جب آپ کی سائٹ پہ آئے تو وہ آپ کا کنٹینٹ پڑھنے کے بعد اس بات پہ مجبور ہو جائے کہ وہ آپ کو کوئی بزنس دے سکے. آگے ہم دیکھتے ہیں
کہ 6 نمبر میں جو پوائنٹ موجود ہے وہ ہے انالیسس آف یو آر ایل اسٹرکچر اینڈ انفارمیشن آرکیٹیکچر، یعنی کہ یو آر ایل ڈھانچے کا تجزیہ کرنا۔ یو آر ایل کیا ہوتا ہے؟ یو آر ایل جو آپ ایڈریس بار میں جو بھی سائٹ کا ایڈریس لکھتے ہیں شروع ورڈ سے لے کے آخری ورڈ تک، وہ یو آر ایل کہلاتا ہے۔ تو یو آر ایل کا جو اسٹرکچر ہے وہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے یو آر ایلس میں کون سا کی ورڈ استعمال کیا ہوا ہے، اور یا وہ ڈائنامک یو آر ایل تو نہیں ہے، یعنی کہ ڈائنامک سے مراد آٹو جنریٹڈ یو آر ایل تو نہیں ہے۔ پی ایچ پی پہ جو سائٹس بنائی جاتی ہیں اگر اس میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ اس میں ہم آٹو جنریٹ یو آر ایلس رکھ سکتے ہیں، مگر آٹو جنریٹ یو آر ایلس یا ڈائنامک یو آر ایلس جو ہوتے ہیں وہ ایس سی او کے لحاظ سے صحیح نہیں ہوتے، تو اس لیے ہم کو مینولی یو آر ایلس بنانے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی اسپیشل کریکٹر استعمال نہیں کرتے، اس میں ہم ہائفن یا مائنس کا جو سائن ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یو آر ایل کی لینتھ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے، نہ کہ بہت چھوٹی ہونی چاہیے۔ تو اس کے جتنے بھی اسٹرکچر جو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے اس کا تجزیہ کرنا ہے کہ کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اسپیلنگ مسٹیکس نہ ہو۔ 7واں نمبر انالیسس آف انٹرنل لنکنگ، یعنی کہ ہم نے اپنی سائٹس میں جتنے بھی پیجز بنائے ہیں ان کے جو لنک ہم نے آپس میں انٹیگریٹ کیے ہیں اس میں کوئی اسپیلنگ مسٹیک نہ ہو، کوئی بروکن لنکس نہ ہو، اور اس میں جو ہم نے لنکنگ کی ہے وہ کی ورڈ کی ہی بنیاد پہ کی ہے کہ کوئی کی ورڈ ہم نے ڈیفائن کیا ہوا اپنی سائٹ پہ، اس پہ کلک کرنے سے مطلوبہ پیج اوپن ہو جاتا ہے، تو جہاں ہم کلک کر رہے ہیں وہ ہمارا لنک ہے اور وہ لنک ہمارے کی ورڈ پہ ہی ہونا چاہیے۔ تو ہم نے یہ تجزیہ کرنا ہے کہ ہم کو کس لنک پہ کون سا کی ورڈ رکھنا ہے، اس کے پیچھے کون سا یو آر ایل جنریٹ کروانا ہے، اور اس کی ورڈ کی پلیسنگ ہم نے پیج پہ کہاں رکھی ہوئی ہے۔ ان تمام چیزوں کا تجزیہ جو ہے وہ ہم انٹرنل لنکنگ پہ کرتے ہیں۔ نمبر 8 انالیسس آف سورس کوڈ اینڈ پیج لے آؤٹ، ہمارا ماخذ کوڈ اور صفحہ کی ترتیب کا جو تجزیہ ہے اس کو ہم کو خاص خیال رکھ کے کرنا چاہیے۔ سورس کوڈ سے مراد ایچ ٹی ایم ایل کوڈنگ جو بیک گراؤنڈ پہ ایک ویب پیج پہ جنریٹ ہوتی ہے اور اس کو وہ ویب پیج کی صورت میں آپ کو پیج دکھاتی ہے، تو فرنٹ اینڈ میں ہم کو پیج نظر آتا ہے مگر بیک اینڈ پہ وہ ایچ ٹی ایم ایل کوڈنگ ہوتی ہے جس کو ہم سورس کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سورس کوڈ میں ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی کمانڈز کی غلطی تو نہیں کی ہوئی ہے، فارمیٹنگ کی غلطی تو نہیں ہے، اس میں کچھ فضول لائنیں تو ایڈ نہیں ہو گئی ہیں، یا اتنا خراب اسٹرکچر تو نہیں بن گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا کرالر جب ہماری سائٹ کو پڑھنے آتا ہے تو وہ اس کو سمجھنے میں پڑھنے میں مشکلات کا سامنا ہو۔ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا کہ ایچ ٹی ایم ایل کوڈنگ جتنی آسان اور سادہ ہوگی کرالر اس کو آسانی سے پڑھ لے گا۔ اگر کرالر کو پڑھنے میں کچھ دشواری کا سامنا ہے، یا آپ نے اس میں جاوا اسکرپٹ کی بھرمار کی ہوئی ہے، یا جاوا اسکرپٹ بڑا کمپلیکس اسکرپٹ ہے، تو اس صورت میں آپ کو نہایت ہی نقصان ہو سکتا ہے ایس سی او پوائنٹ آف ویو سے۔ جب ہم اسٹرکچر کے چیپٹر پہ بات کریں گے تو اس میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ہم کو اپنا اسٹرکچر کیسا رکھنا چاہیے۔ کوڈ ویلیڈیشن یعنی کہ کوڈ کی توثیق، مارکیٹ میں بہت سے ٹولز اور بہت سی سائٹس موجود ہیں جو آپ کے پیج کو پڑھ کے آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے پیج میں کہاں کہاں کیا غلطی کی ہوئی ہے۔ تو آپ کو یہ ضرور کرنا ہے کہ اپنے ڈیزائن کیے ہوئے پیجز کو ان سائٹس پہ ویلیڈیشن کروا لیں، اور اس میں جتنی بھی غلطیاں موجود ہیں ان کو ریموو کر لیں۔ اگر آپ کے پیج پہ غلطیاں رہ گئیں تو کرالر اس بات کو خوب جانتا ہے کہ ایچ ٹی ایم ایل کوڈنگ کیا ہوتی ہے، اور اس کو کہیں غلطی ملتی ہے تو وہ بھی ریکارڈ کر لیتا ہے جو آپ کی سائٹ یا اس پیج کی رینکنگ کو نقصان پہنچانے کی وجہ بن سکتا ہے۔ تو ہم کو ہر چھوٹے یا بڑے پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کہیں کوئی پوائنٹ چھوڑ نہ جائیں، غلطی نہ کر جائیں جس کی وجہ سے بعد میں ہم کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ 10واں سٹیپ ہے ہمارا سرچ انجن سیچوریشن، یعنی سرچ انجن میں اتار چڑھاؤ۔ یہاں ہم اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ کون سے سرچ انجن میں کیا کیا تبدیلی رونما ہو رہی ہیں، ان کے الگورتھم میں
کیا یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، کون سا سرچ انجن کیا چیز مارکیٹ میں لے کر آیا ہے، کون سا سرچ انجن اب کیا لانے والا ہے. تو ان باتوں کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ الگورتھم چینج ہو جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے، اور نئے الگورتھم میں کچھ چیزیں ممنوع ہو جائیں جو پہلے نہیں تھیں، تو آپ کی رینکنگ ایک ہی رات میں آسمان سے زمین میں آ سکتی ہے. تو ہم کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز تبدیلی نہ آ جائے جس سے آپ کی سائٹ کو کوئی نقصان پہنچ جائے. 11واں سٹیپ لنک پاپولیرٹی انالیسس، یعنی لنک کی مقبولیت کا تجزیہ. ہم نے جو بھی لنکس اپنی سائٹ کو بہتر بنانے کے لیے آف پیج میں جا کے دوسری سائٹس میں جا کے اپنے بیک لنکس جنریٹ کیے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے سائٹ میں موجود جو لنکس ہیں، جو پیجز ہیں، ہر پیج نے اپنے مطلوبہ کی ورڈز پہ کیا کیا رینکنگ حاصل کر لی ہے، وہ لنک ہمارا کتنا پی آر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. یا ایکسٹرنلی اگر ہم دیکھیں کہ جو ہم نے بیک لنکس جنریٹ کیے ہیں اپنی سائٹس کا، دوسری سائٹ اپنی سائٹ کا ذکر دوسری سائٹ میں کیا ہے یا لنک لگایا ہے، تو وہ کتنا مقبول ہو چکا ہے، یا وہ لنک ہمارا سرچ انجن میں کس مقام پہ آ چکا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک آرٹیکل کہیں سبمٹ کیا ہے اور اس آرٹیکل میں اپنا لنک لگایا ہے، تو وہ آرٹیکل ظاہر ہے کہ دوسری سائٹ پہ موجود ہے، تو وہ اس سائٹ پہ وہ آرٹیکل ہونے کی وجہ سے ہمارا وہ آرٹیکل سرچ انجن پہ کہاں شو ہو رہا ہے. تو ہم کو تمام بیک لنکس کی رپورٹ بنانی پڑے گی، اپنی سائٹس پہ جو لنکس موجود ہیں ان کی رپورٹ بنانی پڑے گی، تاکہ ہم کو آگے جا کے اس بات کا اندازہ کرنے میں آسانی ہو کہ پہلے ہم کہاں تھے اور اب کہاں کھڑے ہیں. لنک ریلیونسی اینڈ انالیسس، یعنی کہ لنک کی جو مطابقت ہے اس کا تجزیہ کرنا، یعنی کہ آپ نے اپنے جو بیک لنکس جنریٹ کیے ہیں وہ کس سائٹ پہ موجود ہیں اور اس سائٹ کا آپ کی سائٹ سے کیا تعلق بنتا ہے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ایک سائٹ اسپورٹس کی کوئی سائٹ ہے اور آپ کی سائٹ کوکنگ کی ہے، تو آپ نے وہاں جا کے اپنا لنک جنریٹ کر دیا، اس میں کوئی بھی تعلق آپس میں نہیں بن رہا. ایک سائٹ اسپورٹس کی ہے اور دوسری کوکنگ کی، تو ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں بنتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سائٹ آپ کی جو ہے آپ موبائل سیل کرتے ہیں اور جہاں آپ نے لنک لگایا ہے وہ موبائل مینوفیکچر کرتے ہیں یا موبائل کی کوئی سروس دیتے ہیں یا موبائل کے سافٹ ویئرس وہاں موجود ہیں، تو ان میں تو تعلق بن رہا ہے، مگر ایسی جگہ پہ آپ نے بیک لنک نہیں لگانا ہے جہاں کوئی تعلق نہ بنتا ہو. اس سے آپ کی سائٹ کو نقصان ہوگا. اور جو سائٹ آپ نے لگائے ہیں، جو بہتر طریقے سے لگائے ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً ان کا انالیسس کرتے رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی لنک ڈیڈ ہو جائے یا لنک غلط جگہ پہ لگا ہوا ہے یا لنک صحیح نہیں لگا. انالیسس کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ لنک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو یہ کچھ ٹیکنیکل ایریاز تھے جہاں ہم کو بڑے ہی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے اور اس بات کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی غلطی ہماری ایس ای او کمپین کو نقصان نہ پہنچائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہوں گے، تو اگر آپ نے ایسی کوئی غلطیاں کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا بزنس لوز کر جائیں یا آپ کی مارکیٹ ویلیو خراب ہو جائے. تو آپ کو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ یہ کورس کرنے کے بعد یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ کے تھرو یا لوکلی آپ کوئی ایس سی او کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہر بات کو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا. چھوٹی سی چھوٹی بات بھی آپ کو اگنور نہیں کرنی. یاد رکھیں ایس سی او ایک صبر آزما کام ہے، اس میں فوراً رزلٹ نہیں آتا، آپ کو وقت دینا پڑتا ہے، کہیں تب ہی جا کے آپ کوئی میٹھا پھل حاصل کر سکیں گے. ہمارے ایجنڈے کی آخری بات، میجرنگ ایس ای او سکسیس، یعنی ہم جب
SEO کا تمام ورک ختم کر چکے ہوں اور اب ہم ایک عرصہ SEO کرتے ہوئے گزار چکے ہیں کسی بھی ایک ویب سائٹ پہ، تو ہم کو کچھ چیزیں ناپنی پڑیں گی کہ ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے یا ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. تو ان میں سے کچھ چیزوں کو ہم کو دیکھنا پڑتا ہے. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کی ورڈ رینکنگ. سرچ انجن میں ہمارا مطلوبہ کی ورڈ کا کیا مقام ہے اور کس صفحے پہ وہ موجود ہے، پچھلے دن وہ کس پوزیشن پہ تھا، آج کس پوزیشن پہ ہے. یہ ہم کو وقتاً فوقتاً ناپتے رہنا چاہیے کہ ہماری ڈائریکشن صحیح جا رہی ہے کہ نہیں ہے. اور گوگل نے یا یاہو یا جو بڑے سرچ انجن ہیں انہوں نے اپنا الگورتھم تو نہیں بدل لیا. الگورتھم بدلنے سے ہماری اس کی ورڈ کی رینکنگ میں کیا فرق ہے، تو یہ ہم کو دیکھتے رہنا چاہیے. اس کے لیے ہم کو ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ رپورٹس جنریٹ کرنی چاہیے، جس سے ہم کو یہ پتہ چلتا رہے کہ ہمارے کی ورڈز سرچ انجن میں کیا پوزیشن رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ ایسے ٹولز بھی استعمال کریں گے اور جس کے بارے میں آئندہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ہم اپنی ایک ویب سائٹ پہ یہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سائٹ پہ یا پرٹیکولر پیج پہ کتنا ٹریفک موجود ہے، روزانہ کتنا ٹریفک آ رہا ہے، اس کا باؤنس ریٹ کیا ہے، اس میں یوزر کون سے کی ورڈ سے لکھ کے آ رہا ہے اور ہمارے ٹریفک میں بڑھاؤ آ رہا ہے کہ نہیں یا وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. ان سب باتوں کو ہم کو روزانہ کی بنیادوں پہ اینالائز کرنا پڑتا ہے. اگلی بات، انکریز دا شیئر آف ٹریفک پر کی ورڈ، یعنی مطلوبہ کلیدی فی لفظ ٹریفک کا اضافہ. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ویب سائٹ پہ جنرلی کتنا ٹریفک آ رہا ہے، مگر اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ ایک ٹارگٹ کی ورڈ جو ہے ہمارا، یہ پرٹیکولر کی ورڈ جو ہے، اس ایک کی ورڈ پہ کتنا ٹریفک آ رہا ہے یا کون سا کی ورڈ زیادہ سکسیس چل رہا ہے. تو یہ ہم کو جب ہم اوور آل ویب سائٹ ٹریفک کو اینالائز کر رہے ہوں گے تو ساتھ ساتھ ہم کو پر کی ورڈ بھی ہم کو یہ ناپنا پڑے گا کہ کون سا کی ورڈ ہمارا زیادہ کامیابی سے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مطلوبہ کی ورڈ جو ہے ہمارا، کہ ٹارگٹ کی ورڈ جو ہے، کون سا کی ورڈ جو ہے ہماری آمدنی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے. اپنی رپورٹ میں ہم کو یہ ظاہر کرنا پڑے گا یا بتانا پڑے گا کہ یہ کی ورڈ جو ہے اس کا کنورژن ریٹ یہ بن رہا ہے اور اس سے اتنی لیڈز جنریٹ ہو رہی ہیں اور کتنی لیڈز جو ہے وہ میچور ہو رہی ہیں. یہ کی ورڈ ہی ہے جو آپ کو صحیح ڈائریکشن پہ لے جا سکتا ہے اور آپ کی سائٹ کو کامیابی دے سکتا ہے اور آپ کی سائٹ پہ بے تحاشا ٹریفک لانے کا موجب بھی بنتا ہے اور ظاہر سی بات ہے آمدنی بھی آپ کی اس کے ساتھ ساتھ ہی بڑھتی ہے. انکریز ان امپریشن یعنی نقوش میں اضافہ. ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سے کی ورڈ سے کون سا پیج زیادہ ہٹ ہو رہا ہے یا کون سے پیج پہ زیادہ وزٹرز آ رہے ہیں اور اس پیج پہ ایسی کیا چیز موجود ہے جس کی وجہ سے وزٹر وہاں موجود ہے اور وزٹر کتنی دیر ہمارے پیج پہ موجود رہتا ہے اور وہ کہاں کہاں کلک کرتا ہے. یہ سب چیزیں ہم کو اینالائز کرنی پڑیں گی، میجر کرنی پڑیں گی ڈیلی بیسس پہ. اگر ہمارا بجٹ محدود ہے اور ہم کوئی رسک لینا نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی پروجیکٹ پہ کوئی انویسٹمنٹ کریں، تو اس کے لیے ہم کو پیڈ سرچ پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے. پیڈ سرچ جو ہے وہ آپ کسی وقت بھی اپنی سائٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مگر یہ ایک مہنگا طریقہ ہے. آپ کو قیمت ادا کر کے سرچ انجن کے فرسٹ پیج پہ پیڈ لنکس جو ہوتے ہیں وہاں آپ اپنا ویب پیج شو کرا سکتے ہیں، مگر یہ تو کافی مہنگا پڑتا ہے اور یہ ان نیچرل ریزلٹ ہے، اس لیے یوزر اس پہ زیادہ کلک نہیں کرتا. یوزر نیچرل ریزلٹ پہ انحصار کرتا ہے اور زیادہ یوزر جو ہیں اسی پہ کلک کرتے ہیں، تو ہمارا رجحان زیادہ نیچرل ریزلٹ پہ رہتا ہے. تو خاص کر نئی سائٹ پہ ہم کو پیڈ سرچ پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمارا بجٹ بڑا ہے اور ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں
تو پھر اس پہ انحصار کیا جا سکتا ہے، مگر 90% کمپنیز یا SEOs ایسے ہیں جو نیچرل رزلٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو یہ جو ہم کو میجرنگ کرنی پڑتی ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ نہیں جان سکیں گے کہ ہم سرچ انجن کے اس میدان میں کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ اس میں ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں، اربوں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں سے بھی کہیں زیادہ سائٹس موجود ہیں، اور ان سے آپ کا مقابلہ ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کیا تو آپ ایک اچھے SEO کبھی بھی نہیں بن پائیں گے، اور آپ کی ویلیو اسی وقت بڑھے گی جب آپ ایک اچھی اینالائزنگ اور رپورٹنگ کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے.